الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. قابل احترام دوستو اور بھائیوں، آج کا جو موضوع میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ تاریخی اعتبار سے ایک انتہائی اہم موضوع ہے، انتہائی اہم اور حساس معاملات ہیں کہ جس کے بارے میں لوگوں نے بہت سا جھوٹ گھڑ گھڑ کے معاشرے کے اندر پھیلا رکھا ہے، اور ایسی ایسی باتیں لوگوں کو پڑھائی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں، سکھائی گئی ہیں کہ جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے، اس واقعہ کو سمجھنے کے لیے کچھ تکنیکی قسم کی، فنی قسم کی، اور ان لوگوں کو کہ جو جھوٹ گھڑ گھڑ کے لوگوں کے درمیان پھیلاتے ہیں، ان کے باطل کو رد کرنے کے لیے کچھ اہم نکات ہیں جو میں آج آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، اور مقصد آپ کو پڑھانا، سکھانا اور سمجھانا ہے. اس لیے آپ میں سے ہر بھائی ان نکات کو ضرور سمجھے اور ان نکات میں ضرور غور اور فکر کرے، اور کبھی بھی آپ کا ان لوگوں کے ساتھ جو ایسے جھوٹے قصے اور واقعات کو بیان کرتے ہیں تو آپ ان حضرات کے ساتھ ضرور ان نکات کو ڈسکس کریں، ان کے ساتھ اور ان کے سامنے رکھیں. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس معاملے میں لوگوں نے بہت جھوٹ بولا ہے اور غلط بیانیاں کی گئی ہیں، اور اس ایک واقعہ کو تاریخ کا سب سے بڑا مارکا اور سب سے بڑا واقعہ، جسے واقعہ کربلا کہتے ہیں، اسے سب سے بڑا واقعہ قرار دے دیا گیا ہے. حالانکہ تاریخ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں، اسلام کی تاریخ، مسلمانوں کی تاریخ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تاریخ، اس سے پہلے بھی جتنے نبی گزرے ہیں ان نبیوں کی امتوں کی تاریخ بھی، ان کے اندر بھی ایسے ایسے دلوں کو ہلا دینے والے واقعات، لرزا دینے والے واقعات اور دل و دماغ کو جھنجھوڑ دینے والے واقعات تاریخ کی کتابوں کے اندر اور سابقہ امتوں کے اندر آپ کو وہ چیزیں ملیں گی. لیکن ان واقعات پر یا ان حالات کے اوپر کبھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے اندر نہ تو یہ انداز اختیار کیے گئے جس طرح کے انداز واقعہ کربلا کے بارے میں اختیار کیے گئے ہیں، نہ تو ان واقعات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا، نہ ہی ان واقعات کے اوپر کوئی ماتم ہوئے، نہ ہی ان واقعات کے اوپر کوئی مجلسیں سجائی گئیں، نہ ہی ان واقعات کے اوپر ہر سال لوگوں کے درمیان جس طرح آج کل پروگرام ہوتے ہیں ایسے کوئی پروگرام منعقد ہوئے. لیکن واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ کہ جس کو آج سے تقریباً 1400 سال پہلے، تقریباً 1400 سال سے کچھ کم، اس دور سے، اس وقت سے لے کر آج تک اس کے بارے میں محفلیں منعقد ہونا، مجلسیں منعقد ہونا، جھوٹے واقعات اور جھوٹے قصے بیان کیے جانا اور رنگ بھر بھر کے باتیں بیان کیا جانا، یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہے. اور اس کا اثر یہ ایک تو وہ لوگ جنہوں نے اس مخصوص طبقے کو شروع کیا جسے ہم شیعہ کہتے ہیں، اس مخصوص طبقے شیعہ نے اس واقعہ کے بارے میں اتنا غلوف سے کام لیا اور اتنا پروپیگنڈا کیا کہ بہت سے ہمارے وہ لوگ
کہ جو اپنے آپ کو صحیح العقیدہ سمجھتے ہیں، راسخ العقیدہ سمجھتے ہیں، یا اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ سمجھتے ہیں، وہ لوگ بھی ان کی باتوں اور ان کے پراپگنڈے سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ وہ لوگ بھی ان کے پراپگنڈوں سے متاثر ہوئے۔ ان لوگوں نے بھی اس واقعے کے بارے میں تحقیق اور جانچ پڑتال چھان بین نہیں کی، جیسے سنا، جو پڑھا، جو دیکھا، وہ آنکھیں بند کر کے اس کو قبول کر لیا اور اسی پر آج تک اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ آج ہم اس محفل میں، اس مجلس میں اسی ریکارڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تاکہ ہم ان لوگوں کی اصلاح کر سکیں، ان لوگوں کو بتا سکیں کہ جو اس جھوٹ اور فریب میں آئے ہوئے ہیں اور اسی جھوٹ اور فریب کی بنیاد پر ہر سال 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک لوگوں کو سوگوار کر دیتے ہیں اور ایک ایسا معاملہ بنا کر پیش کر دیتے ہیں کہ تاریخ کا سب سے دردناک، المناک، خوفناک، ہیبت ناک، دل و دماغ کو لرزا دینے والا، ہلا دینے والا واقعہ صرف یہی ہے۔ تو آئیں ذرا ہم اس حوالے سے اپنے ریکارڈ کا درست کر لیں۔ سب سے پہلی بات کہ سابقہ امتوں کے اندر بھی بڑی بڑی تکلیف دے، بڑی بڑی دلوں کو ہلا دینے والی، دل و دماغ کو لرزا دینے والی باتیں جو ہیں وہ تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں اس حوالے سے چند ایک واقعات، صرف تھوڑے زیادہ نہیں چونکہ ٹائم بھی قلیل ہے، کہ چند واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر ہم ان واقعات میں غور کریں تو وہ واقعات بھی انتہائی خوفناک ہیں اور دلوں کو ہلا دینے والے ہیں، مسلمانوں کو غم میں مبتلا کر دینے والے ہیں۔ لیکن ہم نے ان واقعات کے بعد کبھی ہر سال ان کے لیے نہ ماتم کیے ہیں، نہ ہم نے ہر سال غم منائے ہیں، نہ ہم نے ہر سال اس کے اوپر مجلسیں منعقد کی ہیں، بلکہ اللہ کے فضل سے ہم نے صبر کیے ہیں۔ مسلمانوں نے ان واقعات پر صبر کیے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے اس پیغام کو جانتے ہیں، خالق کے اس فرمان کو جانتے ہیں کہ جس خالق و مالک نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، تمہاری آزمائشیں ہوں گی۔ جیسے قرآن کی آیت میں نے پڑھی کہ اللہ فرماتے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف میں مبتلا کر کے، بھوک میں مبتلا کر کے، مال اور جان کے نقص میں مبتلا کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے اور ضرور آزمائیں گے۔ آگے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو ان آزمائشوں میں پورا اتر جائے، جو ان آزمائشوں کے اوپر صبر کر جائے، اللہ ان کے لیے اعلان فرماتا ہے کہ انہیں خوشخبریاں سنا دو، انہیں خوشخبریاں سنا دو۔ کیا فرمایا کہ آگے جو اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ صبر کرنے والوں کی مثال یہ ہے کہ جب کبھی تکلیف پہنچتی ہے، جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے تو آنے والی مصیبت اور پریشانیوں پر واویلا نہیں کرتے، ماتم نہیں کرتے اور سوگ میں مجلسیں منعقد نہیں کرتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ پھر اعلان فرماتے ہیں ان کے لیے، اعلان کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ کے فضل و کرم ہیں، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حقیقی مومن، حقیقی مسلمان ان پہنچنے والے غموں، ان پہنچنے والی تکلیفوں، ان پہنچنے والی مصیبتوں، پریشانیوں کے اوپر واویلے نہیں کرتے، اور نہ ہی انہوں نے کیے کہ تاریخ کے اندر جتنی بھی خوفناک قسم کی تکلیفیں، المناک قسم کی تکلیفیں مسلمانوں کو پہنچی ہیں، لیکن انہوں نے واویلے نہیں کیے۔ آئیں ذرا دیکھیں، میں نے ایک واقعہ آپ لوگوں کو پہلے سنا رکھا ہے، وہ واقعہ بھی کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، دلوں کو ہلا دینے والا۔ ماشطہ تو بنت فرعون کا آپ نے دیکھا ہے، آپ نے پڑھا، آپ نے سنا ہے کہ اس کے 5 بچوں کو اور اس عورت کو تیل کے اندر جلا دیا جاتا ہے، تیل کے کڑھائی کے اندر پھینک دیا جاتا ہے، 5 بچوں سمیت وہ عورت جلا دی گئی، ختم کر دی گئی، مٹا دی گئی۔ لیکن بعض کے مسلمانوں نے اس افسوسناک
واقعہ کے اوپر کوئی ماتم نہیں کیے ہیں، مجلسیں نہیں منعقد کی ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ یہ شہادتیں پا کے اللہ کی راہ میں قربانیاں دے کے اللہ کی جنتوں کی وارث بن چکی ہے، اور واقعی بن گئی۔ ہم نے دیکھا معراج کا واقعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں خوشبو آئی تو پوچھا کس کی ہے؟ بتایا گیا یہ ماشطہ تو بنت فرعون اور اس کے 5 بچوں کی جنت کے اندر خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کی راہ میں قربانی کر، اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے والے، اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینے والے، ان کے تو مقام ہی بڑے بلند ہیں، ان کے تو مرتبے بڑے بلند ہیں، وہ تو جنتوں میں اعلیٰ ترین مقام کے حامل ہیں۔ ان کے لیے رونا، پیٹنا، ماتم کرنے، مجلسیں اس طرح سوگ کی منعقد کرنا، تم یہاں پر ہائے ہائے کرتے رہو، اور وہ اللہ کی جنتوں کے وارث بنے بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ہم جانتے ہیں ایک واقعہ اگر آپ کو یاد ہو، فرعون کیا کرتا تھا؟ فرعون کا واقعہ آپ لوگوں کو یاد ہے؟ وہ کیا کرتا تھا؟ وہ کیا کرتا تھا؟ نہیں، وہ لڑکوں کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ کون سے لڑکوں کو؟ معصوم بچوں کو، معصوم بچوں کو وہ ذبح کیا کرتا تھا۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ چھوٹے چھوٹے معصوم دودھ پیتے بچوں کو وہ قتل کر دیا کرتا تھا۔ اس نے 1 نہیں 2 نہیں، سینکڑوں ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا، بے دردی کے ساتھ دودھ پیتے ہوئے بچے قتل کر دیے گئے۔ کیا تاریخ اس کے اوپر کبھی ماتم کرتی نظر آئی ہے؟ کیا کبھی تاریخ ان واقعات کے اوپر سوگ مناتے ہوئے کبھی نظر آئی ہے؟ اللہ کی قسم اگر ایسے واقعات پر سالوں سال سوگ کرنا، ماتم کرنا یہ شریعت کا حصہ ہوتا، اگر یہ نبیوں کا طریقہ ہوتا، تو یہ واقعات پھر ہر سال اس کے اوپر ماتم ہوتے اور مجلسیں منعقد کی جاتی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی ان ذبح کیے ہوئے بچوں کے بارے میں نہ کبھی کوئی ماتم ہوئے ہیں، نہ کبھی مجلسیں منعقد ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو ایک اور واقعہ آپ کو یاد ہوگا، ہم سورۃ البروج پڑھتے ہیں، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود۔ یاد ہے آپ کو وہ سورت؟ واقعہ یاد ہے کہ اس کے اندر کیا ہوا تھا؟ وہ لمبا واقعہ ہے، لمبے واقعہ اس کو بیان کرنے کا ٹائم نہیں، صرف ہم آپ کو صرف سمجھانے کے لیے اور بتانے کے لیے، اور صرف تاریخ کے ان حالات سے آپ کو واقف کروانے کے لیے کہ اس واقعہ کے اندر کہ جب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، وہ لوگ مسلمان ہو گئے، تو ان کے اسلام قبول کر لینے کی وجہ سے ان کے بچوں کو، ان کے بوڑھوں کو، ان کی عورتوں کو، ان کے جوانوں کو، ان ساروں کو قتل کیا گیا۔ اور قتل کرنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ بڑی بڑی خندقیں ان کے لیے کھودی گئیں، اور خندقوں کے اندر آگ کو جلایا گیا، اور پھر اس آگ کے اندر مسلمانوں کو، ان کلمہ پڑے ہوئے لوگوں کو زندہ اس آگ کے اندر پھینک دیا گیا۔ 20,000 مسلمانوں کو، 20,000 مسلمانوں کو، 20,000۔ اللہ اکبر۔ تعداد کوئی تھوڑی نہیں ہے، تعداد بہت بڑی۔ 20,000 مسلمانوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ ان کا جرم کیا تھا؟ انہوں نے کیا جرم کیا تھا؟ وہ یہ کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، معبود صرف ایک اللہ کی ہستی ہے۔ تو 20,000 مسلمان زندہ جلا دیے گئے۔ لیکن تاریخ میں ہمیں کوئی یہ ایسی بات نہیں ملتی کہ ان کے لیے باقاعدہ پھر اس کے بعد ہر سال ماتم کیے جاتے ہوں، سوگ منائے جاتے ہوں، ان کے لیے ہر سال مجلسیں اور محفلیں منعقد ہوتی ہوں۔ ہمیں یہ چیزیں کہیں بھی نہیں ملتی ہیں۔ آئیں اس کے آگے مزید دیکھیں۔ انبیاء کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جاتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ کتنے انبیاء ایسے گزرے ہیں کہ جنہیں بنی اسرائیل نے، یہ جو بنو اسرائیل یہودی جو آج بھی ظلم و ستم کر رہے ہیں، یہ ظالم جیسے آج فلسطین کے نہتے لوگوں کے اوپر بمباریاں کر رہے ہیں، انہیں مار رہے ہیں، ان پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، ان ظالموں کی عادت شروع سے ہی اسی قسم کی ہے کہ ان کے سامنے جو کوئی بھی حق لے کر کھڑا ہوا، ان ظالموں نے اس حق بیان
کرنے والے کو پکڑا، بے دردی سے قتل کیا، یہاں تک کہ ان ظالموں نے نبیوں کو بھی قتل کرنے سے یہ لوگ باز نہیں آئے، اور نبیوں کو بھی بڑی بے دردی سے ان ظالموں نے قتل کیا۔ نبیوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے، نبیوں کو آروں کے ساتھ چیر دیا کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایک طوائفہ کے کہنے پر، ایک رقص کرنے والی، ایک مجرے کرنے والی، ایک زانیہ بدکار عورت کے کہنے پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اسی بنو اسرائیل نے، ان یہودیوں نے ذبح کر کے رکھ دیا۔ ہم نے یحییٰ علیہ السلام جن کا مقام حسین سے زیادہ ہے، یحییٰ علیہ السلام نبی ہیں، اور نبیوں کے مقام دیگر لوگوں سے بلند ہوا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لوگوں کو اس بات کا بھی پتہ نہیں ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن حسین رضی اللہ عنہما اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں شدید ہیں، وہ ان سے کبھی بات کر کے دیکھو تو وہ انہیں تمام نبیوں سے اعلیٰ و افضل کہتے ہیں، وہ تمام نبیوں سے اعلیٰ و افضل انہیں کہتے ہیں۔ نہیں، یہ ریکارڈ بھی درست کر لیجئے، دنیا میں سب سے اونچا مقام 1,24,000 کم و بیش جو پیغمبر ہیں ان کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ و افضل فضیلت بلند درجہ 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء ہیں، رسول ہیں، ان کا مقام سب سے اعلیٰ ہے۔ اور پھر ان 1,24,000 میں سب سے اعلیٰ مقام اور مرتبہ رسولوں کا ہے، اور ان رسولوں میں سب سے اعلیٰ و بلند مقام جو ہے وہ اولو العزم انبیاء رسولوں کا ہے۔ اولو العزم کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ یاد ہے کہ نہیں یاد ہیں؟ کون کون سے؟ حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان 5 میں بلکہ سارے 1,24,000 پیغمبروں میں سب سے اعلیٰ افضل اگر کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے بھائیو، اس کے بعد خلفائے راشدین کا نمبر آتا ہے۔ باقی عام امت کے اعتبار سے اگر آپ تقسیم کرنا چاہیں تو خلفائے راشدین کا نمبر آتا ہے۔ خلفائے راشدین کے بعد دیگر صحابہ اکرام کی باری آتی ہے۔ اس لیے کوئی حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو اگر نبیوں سے اوپر کرتا ہے تو وہ گمراہی کے اندر ہے، اور ان کی بات، ان کا دعویٰ بالکل باطل ہے، وہ بات درست نہیں ہے۔ تو یحییٰ علیہ السلام، اسی طرح اور بھی حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہیں بھی 2 ٹکڑوں میں چیر کے رکھ دیا گیا۔ یحییٰ علیہ السلام کو پکڑ کے ذبح کر دیا گیا۔ ان نبیوں کے شہید ہونے، ان نبیوں کے ٹکڑوں میں کٹ جانے، ان نبیوں کے ذبح ہو جانے پر شریعت نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ غم مناؤ، ماتم کرو اور ہر سال جلوس نکالو، ہر سال سوگ مناؤ۔ ہمیں ہماری تاریخ نے، ہماری شریعت نے اس قسم کا نہ کوئی درس دیا ہے اور نہ اس قسم کی ہماری کوئی تربیت کی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو پہلی امتوں کے واقعات ہیں، ہماری امت کے لیے کچھ اصول مختلف ہیں، ہماری اس امت کے لیے بہت سے قاعدے، قواعد و ضوابط تبدیل ہوئے ہیں۔ تو آئیں ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے معاملات، وہ واقعات بھی تھوڑے سے مختصراً ہم اسے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے، صرف چند باتیں، چند واقعات۔ آپ کو غزوہ احد یاد ہے؟ غزوہ احد میں کتنے شہید ہوئے تھے؟ غزوہ احد میں 70 شہید ہوئے، اور پھر اس کے اندر حالت اور کیفیت مسلمانوں کی یہ تھی، واقع بیان کرتے ہیں کربلا کے، پانی بند ہو گیا، فلاح ہو گیا، فلاح ہو گیا، رنگ بھر بھر کے بیان کرتے ہو۔ آؤ ذرا احد کو پڑھو کہ جس احد کے اندر حضرت حمزہ شہید ہو گئے، مصعب بن عمیر شہید ہو گئے۔ حالت اور کیفیت یہ ہے کہ اگر ان کے قدم ڈھانپتے ہیں سر ننگا ہوتا ہے، سر ڈھانپتے ہیں تو قدم ننگے ہو جاتے ہیں۔ ان کے اوپر کپڑا دینے کے لیے کپڑا کم پڑ گیا تھا۔ اور پھر حضرت حمزہ
رضی اللہ تعالی عنہ جن کی آنکھیں نکال لی گئیں، آپ کے کان کاٹ لیے گئے، آپ کا ناک اور آپ کی آنکھیں، آپ کا جگر، آپ کا سینہ چیر دیا گیا، لاش کا مفلا کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب آپ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آتی ہیں تو اللہ کے رسول روک دیتے ہیں کہ روکو صفیہ کو، کہ جو حمزہ کی حالت ہے، عورت ہے، دیکھے گی، برداشت نہ ہوگا، روک دو اس کو کہ آگے نہ آئے۔ حمزہ کی حالت دیکھ نہیں جا سکتی کہ جو حالت اور کیفیت حضرت حمزہ کی اس جنگ میں کر دی گئی تھی، اور اس حمزہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لقب دیا وہ کیا ہے؟ فرمایا سید الشہداء۔ کیا فرمایا تھا؟ سید الشہداء۔ ہم تو سید الشہداء کسی اور کو کہتے ہیں، نہیں، اللہ کی قسم سید الشہداء وہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو سید الشہداء کون ہے؟ حضرت حمزہ۔ یہ بھی ریکارڈ ٹھیک کر لیں کہ سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو جنگ میں 70 افراد شہید ہو گئے۔ اب ان 70 افراد کا، اور یہ شوال کے اندر جنگ ہوتی ہے۔ جنگ کب ہوئی ہے؟ یہ شوال کے اندر جنگ ہوئی ہے۔ ہم نے کبھی بھی شوال کے اندر محرم کی طرح ان دنوں کو غم اور افسوس کی طرح نہیں منایا ہے۔ کہ منایا ہے؟ نہیں، شوال میں تو عید کرتے ہو تم۔ شوال میں کیا کرتے ہو؟ شوال میں تو تمہاری عید ہے۔ ہم نے شوال میں کبھی بھی ہر سال سید الشہداء کے لیے ماتم نہیں دیکھے، ہم نے مصعب بن عمیر کے لیے ماتم نہیں دیکھے، ہم نے 70 صحابہ کی شہادت کے ان غمناک، اس المناک وہ واقعات واللہ ہے کہ جس کے اندر مسلمانوں کو بے دردی سے شہید کیا گیا، اور نبی کریم علیہ السلام کے اوپر بھی اس دن، اس احد کے دن بڑے بے دردی کے ساتھ حملے ہوئے، آپ زخمی ہوئے، لیکن ہم نے ہر سال اس کے غم نہیں منائے ہیں۔ ہم نے ہر سال اس کے غم اور ماتم نہیں کیے ہیں۔ تاریخ کو یاد رکھیے، یہ واقعات اپنے ذہن کے اندر بٹھائیے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر آگے بھی آپ آ کر دیکھ لیجئے، بئر معونہ کا ایک واقعہ ہوا تھا، اس کے اندر کتنے صحابہ کو شہید کیا گیا؟ کتنے صحابہ کو؟ سفر کا مہینہ تھا، شوال اور سفر کے مہینے کے درمیان کتنے مہینے آتے ہیں؟ شوال کے بعد ذوالقعدہ، ذوالقعدہ کے بعد ذوالحج، ذوالحج کے بعد محرم، اور محرم کے بعد سفر ہے۔ یہ ہے مہینے، کتنے بنتے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، 3 مہینے۔ 3 مہینے کے بعد ہی، 3 مہینے ابھی گزرے تھے احد کے اس نقصان کو، تو 3 مہینے کے بعد ہی مسلمانوں کو ایک اور انتہائی المناک واقعہ سے، ایک المناک واقعہ انہیں دیکھنا پڑا، ایک المناک واقعہ سے دوچار ہونا پڑا۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ کچھ لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جی ہمیں اپنے کچھ ساتھی دے دیجئے، ہمارے علاقے کے لوگ نئے نئے اسلام کی طرف آ رہے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے کچھ ساتھیوں کی، آپ کے ساتھیوں کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قاری قرآن، حافظ قرآن ان کے ساتھ بھیج دیے۔ کتنے بھیجے؟ 70 قاری قرآن، حافظ قرآن ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیے۔ ان ظالموں نے لے جا کر ان 70 حافظوں کو، قاریوں کو، صحابہ کرام کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ واللہ ہم نے سفر کے اندر بھی کبھی ماتم نہیں کیے ہیں۔ ہم نے سفر کے اندر بھی یہ مجلسیں ان کے غم میں، ان کے غم اور تکلیف کے اندر ہم نے کبھی بھی کوئی کسی قسم کا نہ کوئی ماتم کیا ہے، اور نہ ہم نے مجلسیں منعقد کی ہیں، اور نہ ہی ہم نے سفر کے اندر، شوال کے اندر اپنی خوشیوں کو، اپنی شادیوں کو، اپنے بیاہوں کو اور اپنے خوشی منانے کے جتنے فنکشن ہیں ہم نے کبھی بھی ان مہینوں کے اندر بند نہیں کیے ہیں۔ کیا کرتے ہو؟ تمہیں تو یاد بھی نہیں، تمہاری اکثریت کو تو یاد بھی نہیں کہ احد کس مہینے میں ہوئی تھی، تمہاری اکثریت کو تو یاد ہی نہیں بئر معونہ چیز کیا ہے، واقعہ کیا ہے، وہاں پر کتنے صحابہ شہید ہوئے، ہمارے لوگوں کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے، یہ بھی علم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان واقعات کے اوپر سالوں سال سوگ نہیں منائے ہیں۔ ایک تو ہماری علمی کمی کہ ہم نے پڑھنا نہیں ہوتا، مطالعہ نہیں کرنا دین کا، تاریخ کو پڑھنا نہیں ہے، اس لیے ہمیں پتہ بھی کوئی نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہماری کمزوری ہے،
ہم غلطی پر ہیں اس معاملے کے اندر. اور دوسرا یہ کہ اس کو ہر سال باقاعدہ طور کے اوپر نہیں منایا گیا اور نہ ہی منانا چاہیے. کوئی شریعت کے اندر اس کا حکم ہی نہیں ہے, شریعت میں اس کی کوئی اجازت ہی نہیں. اگر ہوتا تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ سفر اور یہ شوال احد کے بعد کتنی دفعہ آیا؟ 7 مرتبہ آیا. کتنی مرتبہ آیا؟ یہ تین ہجری کے اندر یہ واقعات ہوئے ہیں. کتنی ہجری میں؟ احد کا واقعہ 3 ہجری شوال, اور اسی طرح بیر معونہ کا واقعہ 3 ہجری سفر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 10 ہجری, تو 10 ہجری سے لے کر یہ 3 ہجری سے کتنا فاصلہ بنتا ہے؟ 7 سال کا. 7 مرتبہ یہ موقع آیا, لیکن 7 مرتبہ ہر سال اللہ کے رسول نے اپنے چچا کے غم میں شام غریبہ نہیں منائی ہے. اپنے ان 70 صحابہ کے غم میں آپ نے یہ مجلس منعقد نہیں کی ہیں. اور اس کے بعد صحابہ کا بھی دور ہے, صحابہ کا تقریباً 90 سال 95 سال تک آپ لوگوں کے دور چلتے ہیں, لیکن کہیں پر ہمیں ان چیزوں کی مثال نہیں ملتی ہے. اور اسی طرح میرے بھائیوں, مسلمانوں کو اسی امت کے اندر اور بھی بڑے بڑے غم دیکھنے کو ملے. ان غموں کے اندر ایک غم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا, جو یکم محرم کو ہوا, جو کہ یکم محرم کو ہوا. کیا ہوا تھا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے. حالت نماز میں آپ پر حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا گیا. آپ کی شہادت عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑا سانیہ, ایک بڑا ہی المناک واقعہ. لیکن اللہ کی قسم, ہم نے یکم محرم کو کبھی بھی عمر فاروق کے لیے ہم نے ماتم اور مجلسیں منعقد نہیں کی ہیں. اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بھی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بھی یاد کیجئے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کیا گیا کہ نہیں, اور کس انداز میں شہید کیا گیا کچھ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ تاریخ کچھ یاد ہے آپ کو؟ 40 دن تک گھر کا گھیرا کیا رکھا لوگوں نے. 40 دن تک. کتنے دن تک؟ 40 دن تک ظالموں نے. اور وہاں پر تم حضرت حسین کی باتوں کو جب بیان کرتے ہو تو نہ جانے کیا کیا بیان کر جاتے ہو. حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مقام اونچا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا. حضرت عثمان غنی کا مقام خلفائے راشدین کا, جیسے میں نے عرض کیا تھا, مقام اور مرتبہ اونچا ہے. یہی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں 40 دن تک کے لیے قید کر دیے گئے. آپ کے کھانے پینے کا سلسلہ روک دیا گیا. آپ کو اتنا مجبور کر دیا گیا, آپ اپنے گھر سے باہر نہیں جا سکتے اور باہر سے لوگ آپ کے پاس نہیں آ سکتے. آپ کو اتنا مجبور, اتنا پریشان اور اتنا تنگ کر دیا گیا کہ 40 دن کے اندر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت اور کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ ان 40 دنوں میں بینائی نے نظر نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا. بینائی نے نظر نے کام کرنا چھوڑ دیا. اللہ اکبر. بیٹھے قرآن پڑھتے تو نظر بھی صحیح طرح کام نہیں, کھانا پینا تنگ کر دیا. پھر ہر روز روزہ رکھتے تھے. پھر ہر روز کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھتے تھے. اور پھر جس بے دردی سے قتل کیا گیا, جس بے دردی سے شہید کیا گیا کہ گھر میں داخل ہو کے گھر میں صرف آپ کی بیوی ہیں اور ایک اکیلے امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر میں گھسیٹا گیا. آپ کو آپ کی داڑھی سے پکڑ کے گھسیٹا گیا, آپ کی داڑھی آپ کے بالوں سے پکڑ کے آپ کو گھر میں گھسیٹا گیا. بیوی بچانے کو آگے آئی, ہاتھ آگے بڑھایا, ظالم نے تلوار چلائی اور آپ کی بیوی کی انگلیاں کٹ گئی اور اس کے ساتھ ہی عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا. ہم نے اس ظالمانہ واقعے کو بھی ہر سال بطور ماتم اور مجلس منعقد کر کے نہیں منایا ہے. میں ان واقعات کی تفصیل میں نہیں جا رہا, صرف اشارے کرتے جا رہا ہوں اور تاریخ تھوڑی تھوڑی بتا رہا ہوں اور اس اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرے بھائیوں, ان بڑے بڑے واقعات اور ان افسوسناک واقعات, ان المناک واقعات, مسلمانوں کو پہنچنے والے غموں, تکلیفوں, مصیبتوں, پریشانیوں کے اوپر اسلام نے, شریعت نے ہمیں ماتم کرنے کا حکم نہیں دیے, ہر سال اس کی مجلسیں منعقد کرنے کا حکم نہیں دیا, بلکہ ہمیں حکم دیا ہے
صبر کرنے کا، وبشر الصابرین، خوشخبری ہے کن کے لیے؟ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. ہمیں صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے، ہمیں صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. لیکن دیکھیے، اور اس کے بعد ایک دو واقعات اور بھی ہیں. جنگ جمل، جنگ صفین آپ جانتے ہیں. ان دو واقعات کے اندر کتنے مسلمان شہید ہوئے ہیں؟ خاص کر جنگ صفین کے اندر کہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوئی تھی، اس کے اندر کم و بیش 60,000 مسلمان کام آئے. کتنے؟ 60,000. تھوڑے آگے ہو جاؤ، تھوڑے آگے ہو جاؤ، بھائیوں کو جگہ دیں تھوڑی. یہ ہمارا جگہ کا مسئلہ بھی انشاءاللہ حل ہو گیا ہے، آخر میں آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ. تو 60,000 مسلمانوں کو، 60,000 مسلمان اس جنگ کے اندر کام آئے. 60,000. یہ بھی غم کو چھوٹا غم، یہ بھی ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا غم ہے. لیکن آئیں دیکھیں ہوا اب کیا کہ ان سارے واقعات کو بھلا کے، ان سارے واقعات کے اوپر مٹی ڈال کے صورتحال یہ پیدا کر دی گئی، لوگوں کو یہ پڑھا دیا گیا کہ تاریخ میں سب سے بڑا مارکا اور سب سے بڑی جنگ اسلام کی اور کفر کی جو سب سے بڑی جنگ ہوئی ہے وہ کربلا کے اندر ہوئی ہے. اسی لیے اس کے لیے پھر یہ نعرے گھڑے گئے ہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یعنی کربلا کا واقعہ اسلام کو زندہ کرنے کے لیے تھا، کربلا کا واقعہ اسلام کی سربلندی کے لیے تھا، کربلا کا واقعہ اسلام کو بلند کرنے کے لیے تھا. اور اس کے لیے بڑے بناوٹی قسم کے مولوی اور بالخصوص شیعہ حضرات کہ جو ڈسکو انداز میں اب تقریریں کرتے ہیں، کبھی اگر آپ ان کو دیکھیں تو لگتا ہے کسی تھیٹر کے اندر کھڑا کوئی ایکٹنگ کر رہا ہے. وہ شیعہ ذاکر کہ جو تقریریں کرتے ہیں، ذاکروں کو کبھی آپ نے دیکھا؟ شیعہ ذاکروں کو کبھی تقریر کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہو؟ نہیں دیکھا. تو کبھی جائیں یوٹیوب کے اوپر جائیں اور وہاں پر شیعوں کی تقریریں آپ نکال کر دیکھیں، یوں لگتا ہے جیسے کوئی ڈسکو مولوی لگا ہوا ہے، جھوم جھوم کر اور اچھل کے اور نہ جانے کیا انداز اختیار کر کے پھر وہ ایک ڈرامہ جیسے ہوتا ہے نا، ڈراموں میں رونا، وہ ڈرامے کے انداز میں رونا اور لوگوں کو جناب اس طریقے سے بہکانے کی کوشش کرنا اور لوگوں کو اس طریقے سے مس گائیڈ کرنا اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھانا مختلف رنگ گرگٹ کی طرح. اور ہمارے کہتے ہیں تڑکا لگا کے. تڑکا سمجھتے ہو؟ تڑکا کسے کہتے ہیں؟ دال کو تڑکا لگانا. تڑکا لگا کے تھوڑا ذائقہ بنانے کے لیے. اور میں تو ایک بات اور کہتا ہوں، میری بات غور سے سنیے گا. آج کچھ باتیں آپ کے لیے ٹیکنیکل قسم کی، میری بات غور سے سنیے گا. اللہ کی قسم اگر ان ذاکروں کی تقریر میں یہ تڑکا ختم ہو جائے تو ان کے یہ سارے سلسلے بند ہو جائیں. ایک بات. دوسرا ٹیکنیکل پوائنٹ وہ یہ ہے کہ ان کے پاس موضوع صرف یہی ہے، اس لیے اس موضوع کی بنیاد پر پورا سار روٹی ان کی چلتی ہے. پورا سار روٹی ان کی، یہ موضوع اگر اس طریقے سے بیان نہ کریں ان مولویوں کی روٹی بند ہو جائے. اور مولوی جانتے ہو نا، وہ میں نے دکھایا تھا کہ مولویوں کا سارا معاملہ ہی روٹی کا ہے. اس روٹی کی بنیاد کے اوپر اس واقعے کو اس طرح بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں. اور مولوی ان میں سب سے اعلیٰ و افضل وہ ہوتا ہے جو ان واقعات کو بیان کرتے ہوئے خود بھی روئے اور لوگوں کو بھی رلائے. میں نے ایکٹنگ کرتے ہوئے ان کو دیکھا ہے، وہ کپڑا پاس رکھا ہوتا ہے، جو ان کو بات رلانے والی بنا کے بات کر کے کپڑا منہ پہ رکھ کے اون کرنا شروع کر دیا. اب باقی عوام سمجھ رہی ہے کہ رو رہا ہے، اتنا نہیں پتا کپڑے پیچھے ڈرامہ کر رہا ہے، اتنا نہیں پتا کہ کپڑے کے پیچھے ڈرامے کرتے ہیں. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ڈرامے کرتے ہیں. ان ڈرامہ بازوں نے واللہ امت کے اندر یہ سارے کے ساری خرافات، بدعات اور شرک ان ظالموں نے پیدا کیے اور باتیں بنا کر بیان کرتے ہیں. وہ ذوالجناح آ گئی، وہ گھوڑا آ گیا، وہ علم آ گیا، عباس کا علم آ گیا، یہ فلاں ہو گیا، زینب پر ظلم ہو گیا، حسین پر یہ ہو گیا، حسن پہ یہ ہو گیا. یہ باتیں بنا کے جناب اونچی وہ ڈرامہ بازیاں. واللہ آپ یقین جانے اگر آپ مجھے کہیں تو میں 2-4 منٹ میں ہی آپ کو رلا سکتا ہوں اللہ کی فضل سے. اگر رلانے والی کو بات کرنا ہو نا، یہ فن ہمیں بھی آتے ہیں. مجھے کیا تھوڑا سا رونے والا منہ بناؤں گا اور ایک آدھا واقعہ کو ایسا بنا کے پیش کر دوں گا، میرے بھی آنسو نکل ہی آئیں گے اور آپ کے بھی دیکھ کے نکل ہی آئیں گے. آپ کے بھی دیکھ کر اور کچھ تو نکل آئیں گے، اگر سارے تو نہیں نکلنے لگے کچھ تو نکل ہی آئیں گے. یہ ساری ڈرامہ بازیاں.
واللہ لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے ان ظالموں نے. اور افسوس کی جو بات ہے، سنو بھی سنو ادھر، افسوس کی جو بات ہے کہ ان کے پیچھے لگ کے ہمارے اہل السنہ والجماعہ کے لوگ ان ظالموں کی باتوں میں آ کے ہمارے یہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو صحیح العقیدہ راسخ العقیدہ کہتے ہیں، وہ بھی ان کی باتوں میں آ کر ان دنوں کو بڑے افسوس کے ساتھ مناتے ہیں اور اس کو مارکا، اسلام کا سب سے بڑا مارکا قرار دیتے ہیں. آئیے اس حوالے سے میں اب آپ حضرات کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں اور کچھ چیزیں اس کے اندر کچھ ایسے اہم نکات ہیں کہ جن کو آپ نے یاد کرنا ہے، اور ان اہم نکات کو یاد رکھ کے پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کیا واقعتاً یہ اسلام کا سب سے بڑا مارکا تھا، یہ اسلام کی سب سے بڑی جنگ تھی. آئیے ذرا اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں. دیکھیے 60 ہجری میں یزید کو خلافت ملتی ہے. کب ملتی ہے؟ 60 ہجری کو خلافت ملی یزید کو. اب جب خلافت ملی تو تقریباً جتنے بھی لوگ تھے اور ان کے اندر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان سارے حضرات نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی الا 4، سوائے 4 کے. 4 کے علاوہ باقی سب نے، جس کے اندر صحابہ کی جماعت بھی تھی، جس کے اندر تابعین بھی تھے، جس کے اندر تبع تابعین بھی تھے، ان ساروں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی الا 4، سوائے 4 کے. اور وہ 4 کون تھے؟ نمبر 1 حضرت عبداللہ بن عمر، اور دوسرے عبداللہ بن عباس، اور تیسرے عبداللہ بن زبیر، اور چوتھے حسین بن علی رضی اللہ عنہم. یہ 4 صحابہ تھے کہ جنہوں نے بیعت نہ کی. لیکن پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد 2 صحابہ نے ان میں سے بیعت کر لی اور 2 صحابہ نے بیعت نہیں کی بلکہ مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے گئے. تو بیعت کرنے والے عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم، ان دونوں نے بیعت کر لی، اور عبداللہ بن زبیر اور حسین بن علی رضی اللہ عنہم یہ مکہ کی طرف چلے جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم یہ بیعت نہیں کریں گے. ان 2 کے علاوہ ساری مسلم ریاستوں نے، سارے مسلمانوں نے، سارے صحابہ نے، سارے تابعین تبع تابعین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اللہ اکبر. اب جب عبداللہ بن عمر کو یہ پتا چلا کہ عبداللہ بن زبیر اور حسین بن علی دونوں بیعت نہیں کر رہے تو عبداللہ بن عمر ان دونوں کے پاس آئے. ان دونوں کے پاس آ کر ان کو نصیحت کرتے ہیں. علامہ ابن کثیر نے تاریخ البدایہ والنہایہ کے اندر اس بات کو نقل کیا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے آ کے ان دونوں سے کہا اتقی اللہ، تم دونوں اللہ سے ڈرو، ولا تفرقا بین جماعت المسلمین، تم دونوں مسلمانوں کی جماعت کے اندر فرق پیدا نہ کرو، تم مسلمانوں کی جماعت کو نہ توڑو، میں تمہیں اللہ کا ڈر دلاتا ہوں. اتقی اللہ، تم دونوں اللہ سے ڈر جاؤ. ولا تفرقا بین جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت کے اندر تم تفرقہ نہ ڈالو. یہ عبداللہ بن عمر کے لفظ ہیں، اور یہ اگر آپ کو پڑھنا ہو تو یہ تاریخ البدایہ والنہایہ کے اندر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 150 اس کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی ہے، نقل کی ہوئی ہے. لیکن ان دونوں نے بات نہ مانی. یہ دونوں مکہ روانہ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پوری مسلم امہ جو ہے اس بات پر متحد ہو گئی کہ یزید ہی ہم سب کا خلیفہ ہے. آگے چلیے. اب کوفیوں کو پتا چلا، وہ کوفی کے جن کے بارے میں بات مشہور ہے، کوفی لا یوفی. کوفی معنی کیا ہے اس کا؟ کہ کوفی کبھی وفا نہیں کرے گا. اب اس واقعے کو اچھی طرح سنتے جائیے گا. کوفی لا یوفی، ان کوفیوں کو پتا چلا. اصل میں کوفیوں کا بیک گراؤنڈ بھی عبداللہ بن سبا سے ہے. ان لوگوں کے ذہن میں یہی تھا کہ مسلمانوں کو اکٹھے کبھی رہنے نہیں دینا، ان مسلمانوں کو ہمیشہ لڑانا ہے، ان مسلمانوں کے درمیان ہمیشہ یہ فرق قائم رکھنے ہیں. اسی وجہ سے وہ ایک نظریات جو عبداللہ بن سبا سے منتقل ہوئے تھے وہ جراثیم موجود تھے اور موجود ہیں، اور آگے بھی شاید واللہ عالم. اللہ اکبر. تو خیر، اب ان کوفیوں کو پتا چلا کہ بھی موقع بڑا زبردست ہے، اور حسین جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وہ ان کو چھوڑ کے جا چکے ہیں اور انہوں نے بیعت نہیں کی. انہوں نے حضرت حسین کو خط لکھنا شروع کر دیے. اب خطوں میں لکھ رہے ہیں جناب خلافت تو آپ کا حق ہے،
خلافت تو حضرت علی کا حق تھی، خلافت تو حسن کا حق تھی، خلافت اب آپ کو ملنی چاہیے تھی، یہ یزید کو بٹھا دیا گیا ہے، یہ ظالم ہے، یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، یہ بدماش ہے، اس قسم کے لکھ لکھ کے خط انہوں نے حضرت حسین کو بھیجے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جن کے دل میں اسلام کی محبت ہے، دین کی محبت ہے، کیسے نہ ہو کہ اس قسم کے خطوط کو پڑھ کے آپ کا اسلام آپ کو اس بات کی دعوت نہ دے کہ اسلام کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ یہ باتیں جب آپ کے سامنے آئیں تو آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ ان کی مدد کو پہنچیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ نے مسلم بن عقیل جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے، آپ نے ان سے کہا کہ جائیں ذرا واقعات اور حالات کیا ہیں اس کی خبر لیجئے۔ اب مسلم بن عقیل کوفہ میں آتے ہیں، کوفہ میں آ کر لوگوں کو ملے، لوگوں نے کہا جی بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا امیر مانتے ہیں۔ اس بات کے اوپر تقریباً ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں، کوئی کہتا 20,000، کوئی کہتا 25,000، کوئی کہتا 30,000 لوگ جو ہیں وہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کر لی۔ اب جب مسلم بن عقیل انہوں نے یہ چیز دیکھی کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہمارے ساتھ ہیں، تو انہوں نے بھی حضرت حسین کو خط لکھ دیا کہ حالات بالکل ٹھیک ہیں، لوگ ہمارے ساتھ ہیں، آپ جلدی سے تشریف لے آئیے کہ جب میرا یہ خط آپ کو پہنچے۔ تو جب یہ خط پہنچا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تیاری شروع کر دی۔ اس سے پہلے کہ میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چلنے کی بات کروں، ادھر مسلم بن عقیل کی بات پہلے ہم ختم کر لیتے ہیں۔ مسلم بن عقیل نے یہ خط تو لکھ دیا، لیکن اس کے بعد ادھر سے کوفہ کا گورنر تبدیل کر دیا گیا۔ گورنر کوفہ کا جو بنا کر بھیجا گیا اس کا نام عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد جب کوفہ میں آیا، اس کو پتا چلا کہ یہاں پر یہ اس قسم کی تحریک چل رہی ہے، تو اس نے پھر ان لوگوں کو کہ جو مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے، ان سب کو صرف ایک دھمکی اس نے دی۔ اس نے کہا کہ اگر تم اس سازش میں، اس تحریک میں شامل ہوئے تو میں تمہاری گردنیں اڑا دوں گا۔ یہ جو لکھ رہے تھے نا، آپ کے لیے گردنیں حاضر، آپ کے لیے مال حاضر، آپ کے لیے اولادیں حاضر، آپ کے لیے گھر بار حاضر، حضرت حسین کو لکھنے والے تو جو ایک دھمکی دی گئی سارے ڈھیر ہو گئے، سارے کے بھاگ گئے اور مسلم بن عقیل اکیلے کھڑے رہ گئے۔ پہلے کیا لکھ رہے ہیں؟ گردنیں حاضر، ہماری اولادیں حاضر، ہمارے گھر بار حاضر، کوفی لا یوفی والا انہوں نے بالکل محاورہ درست کر دیا۔ یہاں سارے بھاگ گئے۔ کہتے کہ صرف 30 آدمی رہ گئے مسلم بن عقیل کے ساتھ، لیکن وہ 30 لوگ بھی پھر ان کے گھر والوں نے ان کو پکڑ کے وہ بھی لے گئے۔ اب مسلم بن عقیل کوفے کی گلیوں میں پناہ ڈھونڈ رہے تھے، گھر گھر پر دستک دے رہے ہیں، لیکن کوئی ان کے لیے دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ یہ حالت اور کیفیت کر دی۔ پہلے خط لکھ کر بلوا رہے ہیں اور اب مسلم بن عقیل کے لیے گھر کا دروازہ نہیں کھول رہے، اور پھر اگر ایک گھر میں پناہ ملی تو اسی گھر میں سے مخبری کر کے پکڑوا کے شہید بھی کروا دیا مسلم بن عقیل کو۔ اب مسلم بن عقیل کی ادھر شہادت ہو گئی، لیکن مسلم بن عقیل نے اپنی شہادت سے پہلے ایک آدمی کے ذریعے پیغام، روایات میں آتا ہے کہ عمر بن سعد ملے تھے، عمر بن سعد ملا تھا آ کر ان کو، تو عمر بن سعد کے ذریعے پیغام بھیجا حضرت حسین کو۔ اب ادھر سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نکلنے کا واقعہ سنیے۔ جب صحابہ کرام کو پتا چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا ہے، تو صحابہ باری باری آپ کے پاس آنے لگے۔ سب سے پہلے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ سے آ کر پوچھا کیا آپ کا یہ ارادہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا حضرت حسین نے کہ ہاں میرے پاس دیکھیے یہ اتنے خط آئے پڑے ہیں، اس لیے مجھے جانا چاہیے اسلام کے دفاع کے لیے۔ تو عبداللہ بن عباس نے بڑا روکا، آپ کو بڑا منع کیا، اور چونکہ آپ رشتے میں چچا بھی لگتے تھے حضرت حسین کے، تو کہا کہ بھتیجے اگر تم میری بات نہیں مانتے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہیں یہاں پر سختی سے پکڑ لوں، بلکہ تاریخ کے اندر جو لفظ آئے ہیں، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں آپ کو بالوں سے پکڑ لوں اور آپ کو نہ چھوڑوں، لیکن ڈر ہے کہ لوگ فتنہ و فساد کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں، اس لیے میں آپ کو نہیں پکڑ رہا، لیکن میں آپ کے جانے کے حق میں بالکل بھی نہیں۔ میں یہ آپ کو پھر کہتا ہوں کہ اپنے جانے کے بارے میں سوچیں، آپ کا یہ فیصلہ درست نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما
کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفسر قرآن اور مسلمان صحابہ کے اندر آپ کا مقام کیا ہے؟ مفسر قرآن کا ایک فقیہ زبردست قسم کے عالم عبداللہ بن عباس آپ کو روکتے ہیں، لیکن حضرت حسین نے عبداللہ بن عباس کی بات کو نہ مانا۔ اس کے بعد دوسرے صحابی عبداللہ بن زبیر ہیں، وہ آ کر منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، اور یہ بھی بتاتے ہیں عبداللہ بن زبیر کہ حسین یاد کرو ان کوفیوں کے اس واقعہ کو کہ انہوں نے آپ کے باپ کو قتل کیا ہے، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضرت علی کو قتل کیا، اور تمہارے بھائی حسن پر ان لوگوں نے حملے کیے، تو انہی کی باتوں میں آ کر حسین آپ جا رہے ہیں، آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ عبداللہ بن زبیر جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی، وہ بھی حضرت حسین کو روکنے والوں میں سے تھے۔ یہ دو ہو گئے۔ اس کے بعد تیسرے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ بھئی میں نے سنا ہے ابو عبداللہ آپ جانا چاہتے ہیں اور آپ کا یہ مقصد ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتایا کہ ہاں یہی مقصد ہے، جانا چاہتا ہوں۔ تو ابو سعید خدری نے کہا میں تمہیں تمہارے باپ کی ایک بات بتاتا ہوں، میں تمہیں تمہارے باپ کی ایک بات بتاتا ہوں، وہ بات سن لو، اور یہ وہ بات ہے جو میرے کانوں نے خود سنی ہے، وہ بات سن لو، اس کے بعد فیصلہ کرنا۔ وہ بات یہ ہے کہ تیرے باپ نے کہا تھا اے اللہ یہ کوفی جو ہیں ان سے میں اکتا گیا ہوں، ان کوفیوں سے مجھے نفرت ہو گئی ہے، اور یہ کوفی وہ کوفی ہیں کہ جن کے اندر وفا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ حضرت علی نے۔ اور کون بتا رہا ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی، حضرت علی کی بات کو خود سنا، اور حضرت حسین کو روکنے کے لیے آپ نے یہ بات ان کے سامنے رکھی۔ اس کے بعد حضرت حسین نے پھر تسلیم نہ کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے مکہ پہنچے، حج کے دن تھے، یہ 8 ذوالحج تھی جب حضرت حسین نکلے تھے۔ 8 ذوالحج یوم ترویہ آپ مکہ سے کوفہ کی طرف نکلے تھے، لوگ حج کرنے کے لیے آ رہے تھے، انہی دنوں کے اندر حضرت حسین جو ہیں کوفہ کے لیے مکہ سے نکل گئے۔ تو عبداللہ بن عمر پہنچے، پتا چلا کہ حضرت حسین جو ہیں وہ اس ارادے سے نکل گئے ہیں، اور نکلے ہوئے تقریباً 1-2 دن ہو چکے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اسی وقت مکہ سے آپ ان کے پیچھے نکلتے ہیں، اور 3 دن کا سفر کر کے آپ کے پیچھے آ کر آپ کو پکڑا، آپ کو روکا، آپ کو سمجھایا، آپ کو واسطے دیے، لیکن اس کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ان کی بات کو بھی نہ مانا۔ اسی طرح آپ کا ایک بھائی ہے جس کا نام محمد بن علی بن ابی طالب، جو ابن الحنفیہ کے نام سے معروف ہیں، ابن الحنفیہ، محمد ابن الحنفیہ کے نام سے معروف، وہ آپ کے بھائی تھے، حضرت علی کی اولاد تھے، لیکن بیوی ان کی، مائیں دونوں کی مختلف ہیں لیکن باپ ایک ہی ہے، حضرت حسین کا بھی اور محمد بن علی ابن الحنفیہ کا۔ یہ چھوٹے بھائی ہیں، اپنے بھائی کو حضرت حسین کو روکتے ہیں، کہتے ہیں بھائی جان آپ نہ جائیں، بھائی جان آپ یاد کریں کہ کوفیوں نے ہمارے بابا کے ساتھ کیا کیا تھا، بابا جان کے ساتھ کوفیوں کی غداری، بے وفائی ہمارے سامنے ہے، آپ نہ جائیں، میں آپ کو منع کرتا ہوں، روکتا ہوں۔ تو بھائی بھی آپ کو منع کر رہا تھا، روک رہا تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے فیصلے کو تبدیل نہیں کیا۔ اب یہ باتیں اگر آپ نے پڑھنا ہو کہ مولوی صاحب آپ یہ چیزیں کہاں سے پیش کر رہے ہو، سب سے پہلی بات تو تاریخ کی کتابوں میں تقریباً سب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ صحابہ آ کر آپ کو روکتے رہے، حتیٰ کہ شیعوں نے بھی اپنی تاریخ کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں، شیعہ کی تاریخ کی کتابوں میں بھی موجود ہے، جنہوں نے تاریخ کی کتابوں میں ہیر پھیر کیے ہیں ان کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اس طریقے سے آ کے محمد ابن الحنفیہ نے روکا، عبداللہ بن عمر نے روکا، عبداللہ بن زبیر نے روکا، فلاں صحابی نے فلاں نے آ کر روکا، لیکن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فیصلہ کر چکے تھے، اس لیے آپ وہاں سے نکل آئے۔ اب یہاں پر جو میں آپ کے لیے ایک ٹیکنیکل پوائنٹ جو آپ کو سمجھانا چاہوں گا، وہ لوگ کہ جو اس مارکہ کو اسلام کا سب سے بڑا مارکہ قرار دیتے ہیں، جو اس جنگ کو تاریخ کی سب سے بڑی جنگ اور مسلمانوں کی سب سے بڑی جنگ قرار دیتے ہیں، ان کے لیے اب یہاں پر میں 2 سوال چھوڑتا ہوں، آپ بھی کیجئے گا، ویسے پیغام بھی چلا جائے گا انشاءاللہ۔ سوال نمبر 1،
صحابہ کی تاریخ ساری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انہیں جب پتا چل جاتا کہ کسی جگہ پر اسلام کی سربلندی کے لیے کوئی جنگ لڑی جا رہی ہے تو اللہ کی قسم صحابہ پیش ہوا کرتے تھے. صحابہ، اب میں وقت نہیں رہا کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں، میں اس کی تفصیل میں جانے کا میرے پاس وقت نہیں. صرف میں ایک جنگ آپ کو بتا دیتا ہوں. جنگ اگر آپ کو یاد ہو، غزوہ تبوک اگر آپ کو یاد ہو، یاد ہے آپ کو؟ مسلمان نکلے تھے، فصلیں پکی ہوئی تھی، اللہ کے رسول کا آرڈر، حکم آیا، فوراً مسلمان پکی پکائی فصلیں چھوڑ کے، اور سخت گرمی کا موسم ہے. کھجوریں کب پکتی ہیں؟ سخت گرمی پکتی ہیں. بندہ نکل سکتا ہے اتنی گرمی میں پیدل سفر کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ کی قسم جب اسلام کی سربلندی کی بات آئی، آپ صحابہ کرام کی مثال اٹھا کر دیکھیں. پکی پکائی فصلیں ساری چھوڑ کے، کھیتیاں چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے، دھوپ کی پرواہ نہ کر کے ننگے پاؤں بھی نکلے، سواریوں کے بغیر پیدل بھی نکلے. ایک ایک سواری کے لیے 10 آدمی تھے، 10 آدمیوں کے لیے ایک سواری تھی، 10 آدمیوں کے لیے ایک سواری. کھانے کو کچھ نہیں تھا، کھجوریں چوس کے گزارا کرتے تھے ساری راہ کے اندر. پانی ختم ہو گیا، اونٹوں کو ذبح کر کے اوجڑیوں کو نچوڑ کے پانی پیا کرتے تھے. یہ حالت اور کیفیت تھی. اللہ اکبر. وہ صحابہ جو ایسی تنگی کی حالت میں اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں دینے کو نکلے، کیسے ممکن ہے کہ جب ان کے سامنے یہ جنگ اسلام کی سب سے بڑی جنگ ہو، سب سے بڑا معرکہ ہو، تو یہ صحابہ میں سے کوئی بھی نہ نکلے؟ اور بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ نہیں نکلے، کیونکہ ان کی نظر میں یہ اسلام کی جنگ نہیں تھی. اور دوسری بات اگر کو تھوڑا بہت بھی اس کی اہمیت وہ سمجھتے ہوتے تو اگر خود نہیں گئے تھے تو حسین کو بھی نہ روکتے. اور کم از کم سنیوں تسی دے سمجھ جاؤ، شیعہ تو اس معاملے کے اندر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اہل السنہ والجماعہ. اور تم کیوں بھٹک گئے؟ تم کیوں بہک گئے؟ تم نے کیوں اس جنگ کو تاریخ کی اور اسلام کی سب سے بڑی جنگ قرار دے دیا؟ اللہ اکبر. کہ تم بھی شیعوں کے ڈراموں میں تم ایسے مبتلا ہوئے، ایسے سحر زدہ ہوئے کہ تم نے حقیقت کو سمجھا ہی نہیں، اور ان باتوں کو تم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ اسلام کا سب سے بڑا معرکہ ہے. تو یہ میرا دو سوال، اگر یہ اسلام کا سب سے بڑا معرکہ تھا تو صحابہ کیوں نہیں نکلے؟ اور اگر اس کی کوئی تھوڑی سی بھی اہمیت تھی تو آپ نے صحابہ کرام نے حضرت حسین کو کیوں روکا، کیوں منع کیا؟ اللہ اکبر. اس کے بعد خیر اب آپ چلتے رہے، راستے میں مسلم بن عقیل ان کی شہادت کی خبر پہنچ گئی. اب یہاں اور غور کیجئے گا، مسلم بن عقیل کی خبر پہنچ گئی کہ شہید کر دیے گئے ہیں. تو تاریخ ہی کی کتابوں میں، یہ ساری تاریخ کی کتابیں، اور تاریخ کی کتابیں میں اس کے کچھ نام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں: الاصابہ، البدایہ والنہایہ، طبری، اور اسی طریقے سے کامل، اور اسی طریقے سے ابن خلدون. یہ تاریخ کی بڑی معروف کتابیں ہیں. ان کتابوں کے اندر تہذیب التہذیب، یہ ساری تاریخ کی کتابیں ہیں. اور ان کتابوں کے اندر سب سے جامع قسم کی تاریخ کی کتابیں اگر آپ جاننا چاہیں تو وہ ایک تاریخ کی کتاب تاریخ طبری، اور البدایہ والنہایہ جو ہے، کون سی؟ البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر کی ہے، جس نے تفسیر ابن کثیر لکھی ہے، ان کی یہ تاریخ کی کتاب ہے. لیکن آپ کے لیے پرابلم رہے گی کہ یہ عربی میں ہے. آپ کے لیے کیا رہے گی؟ عربی میں ہے. اللہ کرے کو اردو ترجمہ کر دے، جلدیں بڑی ہیں اس کی، کو مختصر کر کے اگر کوئی اس کا ترجمہ کبھی، اللہ کرے کو اللہ توفیق دے گا کسی کو انشاءاللہ. تو یہ تاریخ کی کتابیں، اور اس کے علاوہ شیعوں کی بھی بڑی کتابیں ہیں، شیعوں نے بھی بہت کچھ لکھا ہے. تو ان کتابوں کے اندر ان تاریخ، یہ جتنے واقعات اور باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ تاریخ کی انہی کتابوں سے نچوڑ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو ان ساری کتابوں میں راستے میں مسلم بن عقیل کی خبر آ گئی کہ وہ شہید کر دیے گئے ہیں. تاریخ دان سارے اس بات پر تقریباً متفق ہیں کہ اس جگہ پر جب خبر پہنچی کہ کوفیوں نے غداری کی ہے اور مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا. تقریباً تاریخ ساری کی ساری اس بات پر، الا ماشاء اللہ کہ کوئی شیعوں کے رنگ بھرے ہوں تو الگ بات ہے،
वगरना हजरत हुसैन ने यहां पर आगे जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। अच्छा, लेकिन जो मुस्लिम बिन अकील के भाई थे वो कहने लगे जी अब हम वापस नहीं जाएंगे, हम अपने भाई का इंतकाम लेंगे, हम अपने भाई का इंतकाम लेंगे, हम जाएंगे। तो जब ये बात मुस्लिम बिन अकील के भाइयों ने कही तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाया, कहने लगे कि अगर तुम जिंदा नहीं रहोगे तो तुम्हारे बगैर जिंदा रह के मैं क्या करूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। अब यहां नुक्ता समझिए, यहां टेक्निकल बात आपको समझाना चाहता हूं। मक्का से जब निकले थे हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु तो इरादा कुछ और था, इरादा इस्लाम का दिफा था, इरादा कूफा के लोगों के मसाइल हल करना था, इरादा कूफा के मुसलमानों की मदद को पहुंचना था। और भाई यही था इरादा, यही इरादा था। लेकिन अब यहां से आपने अपने इरादे को इस जगह पे कैंसिल कर दिया, मुलतवी कर दिया। अब जो नया इरादा बना है वो इस्लाम के दिफा का इरादा नहीं, वो इस्लाम के लिए जंग लड़ने का नहीं, वो मुसलमानों की आजादी का नहीं, वो मुसलमानों को जुल्म से निजात दिलाने का नहीं, बल्कि यहां से जो इरादा बना है वो इरादा यह है कि मुस्लिम बिन अकील का बदला लेंगे। और बात समझो कि नहीं समझे? अल्लाह करे सबकी समझ में आ जाए कि यहां से अब ये टेक्निकल नुक्ता अपने ज़हन में बिठा लें कि यहां से अब इरादा और मुस्लिम बिन अकील के बदला लेने के वाकये को इस्लाम की सबसे बड़ी जंग बना दिया, मुस्लिम बिन अकील की जंग को। और मैं ये भी साबित करूंगा कि हजरत हुसैन ने इस बात से रजू कर लिया था कि ये जंग इस्लाम की जंग नहीं है। मैं सबूत देता हूं आपको इसका, इसके बाद सबूत देता हूं आपको। अल्लाह अकबर। अब देखें जंग अब किस बात की है, मुस्लिम बिन अकील के बदले की है। चल पड़े, कूफा में पहुंचे, कूफा पहुंचकर आमने सामने फौजें खड़ी हो गईं। मुख्तसर करके बात को, चूंकि वक्त भी हो रहा, वहां पहुंचे। कूफी वो बेवफाई कर चुके हैं, सिर्फ इनका लश्कर हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और आपके साथ चंद अफराद ये मैदान में खड़े हैं। हजरत हुसैन ने कूफियों से कहा और कि भाई तुम लोगों ने मुझे बुलाया था, खत भेजे थे, अब आते क्यों नहीं आगे? वो सारे के सारे पीछे खड़े हैं और खड़े हैं यजीद का जो लश्कर है, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जिसकी कमांड कर रहा है। और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने अपना कमांडर उमर बिन साद को मुकर्रर कर रखा था, तो उमर बिन साद उस फौज की कमांड कर रहा था। अब खड़े हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु पुकार पुकार के एक एक का नाम लेकर खत निकाल निकाल के दिखा रहे हैं कि ज़ालिमो तुमने मुझे बुलाया है, अब आते नहीं। तो देखा कि कूफियों में से कोई भी आगे नहीं आ रहा और हम ही ये चंद अफराद जो मक्का से आए यही हमारे साथ हैं। अल्लाह अकबर। एक बात और मुझसे छूट गई दरमियान में, वो भी अगर मैं साथ बता दूं तो बेहतर रहेगा कि जब मुस्लिम बिन अकील वाली बात रास्ते में तय हुई कि कत्ल कर दिए गए, शहीद कर दिए गए, तो मक्का से आते हुए रास्ते में बहुत से हुज्जाज, बहुत से लोग हजरत हुसैन के साथ मिल गए थे कि हम भी इस जंग में आपके साथ जाते हैं। लेकिन मुस्लिम बिन अकील के उस वाकया पर जहां ये फैसला हुआ कि मुस्लिम बिन अकील का बदला लेने जाएंगे, तो वो लोग जो मक्का के बाहर से आपके साथ मिले थे वो सारे वहां से वापस हो जाते हैं, कहते हैं हम इस मसले के लिए आपके साथ नहीं जाएंगे, हम इस मसले के लिए आपके साथ नहीं जाएंगे। और ये भी तारीख की किताबों में लिखा। अच्छा, अब कूफा के मैदान में खड़े, बातचीत हुई उनसे, उन्होंने कहा जी कि वो कोई जवाब ही नहीं दे रहा। अब यही चंद अफराद मैदान में खड़े, तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस कैफियत को देखकर 3 सवाल उनके सामने रखे हैं। क्या किया? 3 सवाल। और ये 3 सवाल भी तारीख की किताबों में लिखे हुए हैं। वो अलग बात है, आपसे ये सारी बातें छुपाई जाती हैं, आपके सामने ये बयान नहीं की जाती। तुम किताबें पढ़ो तो ये सब तुम्हारे सामने आ जाए अल्लाह के फजल से। वो 3 बातें क्या थी? नंबर 1 कि मुझे इस्लामी सरहदों पर भेज दिया जाए। नंबर 1, मुझे इस्लामी सरहदों पर भेज दिया जाए। नंबर 2, मैं जिधर से आया हूं मुझे उधर ही वापस भेज दिया जाए। और नंबर 3, अगर यह कबूल नहीं, यजीद के पास ले चलो, मैं उसके हाथ में अपना हाथ दे देता हूं। मुझे यजीद के पास ले चलो, मैं उसके हाथ में अपना हाथ। आओ मैं अब आपको समझाऊं, तीनों नुकात पर बात समझाऊं आपको, टेक्निकल पॉइंट समझिएगा। नंबर एक,
حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے رجوع کر لیا کہ یہ جنگ اسلام کی سب سے بڑی جنگ نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ اگر یہ ہوتا کہ اسلام کی سب سے بڑی جنگ یہ مارکہ کربلا ہے تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ کبھی نہ کہتے کہ مجھے اسلامی سرحدوں پر بھیج دو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام کا بڑا مارکہ چھوڑ کے آپ کسی چھوٹے مارکہ کی طرف چلے جاتے ہیں؟ اور بات سمجھو کہ نہیں سمجھے؟ آپ نے کیا کہا کہ مجھے اسلامی سرحد پر بھیج دو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جنگ اتنی ضروری، اس سے زیادہ ضروری جنگ کون سی ہے؟ وہ سرحدوں کی جنگ زیادہ اہم ہے۔ اور رجوع ہو گیا کہ نہیں ہو گیا کہ یہ اب مارکہ اسلام، مارکہ کفر و اسلام۔ لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا یہاں پر ارشاد فرمانا کہ مجھے اسلامی سرحدوں پر بھیج دو، میں وہاں جا کر کافروں سے جنگیں کروں گا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے وہاں بھیج دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جنگ سے آپ نے رجوع کر لیا، یہ جنگ اب آپ کرنا نہیں چاہتے۔ نمبر 2 کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے واپس بھیج دو، مجھے واپس جانے دو۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ صحابہ اکرام کی جماعت مجھے پیچھے جو سمجھا رہی تھی ان کی بات ٹھیک تھی اور مجھ سے غلط فہمی ہوئی ہے، اور مجھ سے غلط فہمی ہوئی ہے۔ اب یہاں پر کوئی فتویٰ نہ لگا دے، غلط فہمی سب سے ہو جاتی ہے، صرف انبیاء سے نہیں۔ اگر ہو بھی انبیاء کسی جگہ پر تو فوراً وحی نازل ہو کے اس معاملے کی اصلاح کر دی جاتی ہے، لیکن انبیاء کے علاوہ ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے، غلط فہمی ہو سکتی ہے، بھول ہو سکتی ہے۔ ابو بکر سے بھول ہو گئی کہ نہیں ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ ایک دفعہ ایک عورت کھڑی ہوئی نا، اس نے پوچھا، وہ دادی نے مسئلہ پوچھا حصے کا وراثت میں ہے، تو آپ نے کہا کوئی حصہ نہیں۔ تو بعد میں ایک صحابی نے اٹھ کے کبھی وراثت میں حصہ ہے، تو ابو بکر صدیق جو سارے صحابہ میں اعلیٰ و افضل ہیں، اگر ان سے بھول ہو سکتی ہے تو باقی صحابہ سے بھی بھول ہو سکتی ہے۔ اور بھی کئی مثالیں صحابہ کے بھول جانے کی یا غلط فہمیوں کی۔ حضرت علی اور امیر معاویہ کی لڑائی اس کو چھوڑو، اس سے پہلے آؤ، حضرت عائشہ کی اور حضرت علی کی لڑائی، کیا دونوں کی اچھی بات تھی؟ اور غلط فہمی تھی نا، غلط فہمی تھی۔ اگر حضرت علی کو، حضرت عائشہ کو، امیر معاویہ کو، ان سب کو غلط فہمی ہو سکتی ہے تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی غلط فہمی ہو سکتی ہے، ان کو بھی غلط فہمی ہو سکتی۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ مجھے واپس بھیج دو۔ خیر یہ بھی نہ مانا گیا۔ اب تیسری بات، انہوں نے کہا کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو۔ مجھے کہاں لے چلو؟ مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا۔ اس سے بھی یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب آپ نے یہ بات کہہ دی کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو میں تیار ہوں، تو پھر آج کا یہ نام کا مسلمان یزید پر لعن طعن اور یزید کے بارے میں اس کو فاسق، فاجر اور نہ جانے زانی، شرابی کیا کیا قرار دیتے رہنا، ان کے منہ پر تماچا یہ والا حضرت حسین کی یہ بات کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ممکن ہے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کسی اس قسم کے شرابی اور اس قسم کے فاسق و فاجر آدمی کے ہاتھ پر بیعت کریں جا کے؟ اور ایک بات اور یہاں سمجھ لیجئے گا، شیعہ مخاطب نہیں ہے میرے، میں شیعوں سے مخاطب نہیں ہوں، میرے مخاطب شیعہ نہیں، میرے مخاطب آپ ہیں، آپ سے مخاطب ہوں میں، صحیح العقیدہ، راسخ العقیدہ۔ مجھے بتائیں، اگر یزید شرابی تھا، اگر یزید زانی تھا، اگر یزید وہ بہت بڑا مجرم تھا، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس، ابو سعید خدری اور بڑے بڑے صحابہ اکرام کہ جنہوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی تھی، جنہوں نے اس کی اطاعت اختیار کی ہوئی تھی، کیا پھر یہ سارے کے سارے مجرم نہیں بن جاتے؟ تم نے جانے انجانے میں ان شیعوں کی باتوں میں آ کے انہوں نے انہی باتوں کو بنیاد بنا کے صحابہ کو گالیاں دی ہیں، انہی باتوں کو بنیاد بنا کے انہوں نے صحابہ پر کیچڑ اچھالے ہیں، انہی باتوں کو بنیاد بنا
وہ پورا سال صحابہ کے اوپر لان تان کرتے رہتے ہیں. تمہارے اندر اور ان کے اندر اگر کوئی فرق رہ گیا ہے کہ تم لان تان تو نہیں کرتے صحابہ پر، لیکن یزید کے اوپر یہ ساری باتوں کا لیبل لگا کے ہم یہ ضرور پھر ثابت کر دیتے ہیں کہ معاذ اللہ شاید یہ صحابہ کرام بھی سارے کے سارے مجرم تھے. غلطیاں ہوئی ہیں، مانتے ہیں. کوئی یزید کوئی یہ تو نہیں تھا کہ بھی وہ غلطیوں سے پاک تھا. اگر بڑے بڑے صحابہ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، غلط فہمی، تو یزید سے بھی ہو سکتی ہیں، اور کی ہیں اس نے غلطیاں. اللہ اکبر. تو بات کرنے کا مقصد کہ یہاں پر حضرت حسین نے آفر کیا کی، میں بیعت کر لیتا ہوں، لیکن کوئی بات مانی نہ گئی. اس نے کہا عبید اللہ ابن زیاد نے بیعت کرنا ہے تو پہلے میرے ہاتھ پر بیعت کرو، پھر کیا ہوگا، پھر آگے. حضرت حسین نے اس بات کو قبول نہ کیا. جب یہ قبول نہ کیا گیا تو لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، انہوں نے حملہ کر دیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی بڑی دلیری کے ساتھ لڑتے ہوئے، جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے. تعداد تھوڑی تھی، لیکن تھوڑی تعداد کے باوجود ہزاروں کے لشکر کے اندر گھس کے انہوں نے بہت زیادہ انہیں نقصان پہنچایا. اور پھر آخر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچتے ہیں. زخمی ہو چکے تھے، لیکن کسی کی جرت نہیں ہو رہی تھی کہ آگے بڑھ کے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کریں یا آپ کو شہید کر لیں. کسی کی جرت نہیں ہو رہی تھی. آپ کا حضرت حسین کا ایک ستیلا ماموں جس کا نام شمر تھا، اس شمر نے شور ڈالا اور کہنے لگا آگے بڑھو، تمہیں تمہاری مائیں گم پائیں، حملہ کرو، یہ زخمی ہو چکا ہے، اب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. تو پھر مزید آگے بڑھ کے ایک سپاہ نے یا ایک لشکر نے حملہ کیا اور شمر بھی آگے بڑھا. ایک روایت میں کہ شمر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، اور ایک روایت کے اندر کہ ایک ابن نخعی نامی ایک شخص تھا، اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا اور آپ کی گردن مبارک جو ہے اس کو اتار دیا گیا. اور اللہ کے رسول کا یہ نواسا یہ شہادت پا جاتا ہے. ہمیں اس شہادت پر غم ہے، ہمیں اس شہادت پر تکلیف ہے، ہمیں اس شہادت کے اوپر بڑا افسوس ہے. حضرت حسین کی یہ شہادت بڑی المناک ہے، دردناک ہے، ہیبت ناک ہے، دل و دماغ کو لرزا دینے والی، ہلا دینے والی ہے، اس میں کچھ شک نہیں. لیکن اس واقعہ کو بنیاد بنا کر پورا سال اور صدیوں تک دکانداری چلانا اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. پھر اس میں واقعے کے اندر رنگ بھرے جاتے ہیں. اس دن آسمانوں سے خون برس رہا تھا، اس دن جس پتھر کو اٹھاتے اس کے نیچے سے خون نکل آتا تھا. اس دن حضرت فاطمہ میدان کربلا کے اندر جھاڑو دے رہی تھیں. اس دن میدان کربلا میں فلاں چیز نظر آئی، فلاں چیز نظر آئی. تو یہ ساری کی ساری باتیں من گھڑت واقعات ہیں. رنگ بھرے جاتے ہیں، رنگ. پھر جی عورتوں کو باندھ لیا گیا، بیمار کربلا کو باندھ لیا گیا، ان کو گھسیٹا گیا، ان کے پردے اتار لیے گئے، ان کو بغیر پردوں کے ان کو جو ہے یزید کے دربار میں پیش کیا گیا. تو یہ ساری ڈرامہ بازی، دھوکہ بازی، فریب ہے. رنگ بھرے ہوئے ہیں اس واقعے کے اندر. پانی بند کر دیا. اچھا پانی بند کر دیا اور آخری دن کہتے ہیں حضرت حسین نے غسل کیا. پانی بند ہو گیا لیکن آخری دن حضرت حسین نے. اب بندہ پوچھے پانی بند ہوا، غسل کس چیز سے ہوا؟ پانی بند ہو گیا تو غسل کس چیز سے؟ لیکن بس بیان کرتے جا رہے ہیں اور لوگ ہمارے رو رہے ہیں. ہاں جی میں بات مکمل کر رہا ہوں، پھر سوال کریں آپ انشاءاللہ. تو یہ ساری باتیں رنگ بھر کے، یہ باتیں رنگ بھر کے پیش کی جاتی ہیں. اب شہادت ہوئی، آپ کا سر مبارک پہلے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں وہاں لایا گیا، اس نے بدتمیزی کی، آپ کے دانت مبارک پر چھڑی ماری اس نے. یہ واقعہ صحیح ہے. اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے. ان کا بدبخت، جن ہونٹوں پر تو چھڑی مار رہا ہے، ان ہونٹوں پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھے تھے. عبید اللہ ابن زیاد نے گستاخیاں کی. پھر اس کے بعد ایک واقعہ بھی ہے کہ پھر اس عبید اللہ ابن زیاد کا خاتمہ بھی بڑا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا شخص مختار ثقفی جو تھا وہ مسلط کیا، اس نے بدلہ بھی لیا. لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ بعض لوگوں نے دیکھا کہ ایک سانپ آیا اور ایک سانپ آ کر اس عبید اللہ ابن زیاد کے ناک میں داخل ہوا اور پھر نکل گیا. 3 مرتبہ اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. 3 مرتبہ یہ واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا. یہ واقعہ صحیح ہے، بعض مورخین نے اس واقعہ کو صحیح قرار دیا. تو خیر اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو
یزید کے ہاں لایا گیا. بڑی خوشی سے آیا. یہ جو تھا عبید اللہ ابن زیاد کے یہاں سے بڑا مجھے عزت ملے گی, اکرام ہوگا, تکریم ہوگی. لیکن وہیں پر مورخین نے لکھا ہے کہ جب حضرت حسین کے گھر کی خواتین یزید کے گھر میں گئیں تو یزید کے گھر کی خواتین کی آہ و بقا کی آوازیں باہر لوگوں کو آ رہی تھیں کہ یہ کیا واقعہ ہوا ہے. اور یزید نے بھی اس بات کے اوپر عبید اللہ ابن زیاد کو ڈانٹا کہ یہ تمہیں کس نے اس بات کا حکم دیا تھا کہ تم حضرت حسین کو شہید کرو؟ تمہیں تو صرف روکنے کا آرڈر کیا تھا, شہید کرنے کا آرڈر تو میں نے نہیں کیا تھا. یہ بات بڑے بڑے مورخین لکھنے پر مجبور ہیں کہ یزید نے حضرت حسین کو شہید کرنے کا آرڈر نہیں کیا تھا. اللہ اکبر. خیر, اس کے اوپر یہ بڑا مایوس ہوا ابن زیاد کہ مجھے یہاں پر اکرام اور مہربانیاں اور تکریم تو کچھ بھی نہیں بلکہ الٹا رسوائی ہوئی ہے, تو وہاں سے یہ چلا گیا. اب لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر یزید نے یہ نہیں کہا تھا تو یزید نے اسی وقت پکڑ کے اس کو سزا کیوں نہیں دی؟ اس کا جواب بھی دیتا جاؤں. میرے بھائیوں, ایک بندہ پوری ایک فوج کی کمانڈ کر رہا ہو, پوری ایک فوج لشکر اس کے پیچھے ہو, تو یقین جانے پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ اس کو ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتا ہے. ایک پریزیڈنٹ, ایک پرائم منسٹر یا جو بھی سربراہ اس کو ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتا ہے. اس کو پتا اگر ہاتھ ڈالوں گا تو پھر کیا ہوگا؟ ممکن ہے کہ اس کی فوجیں میرے ساتھ ہی لڑنا شروع کر دیں. زیادہ تر طاقت میں اگرچہ بظاہر بادشاہ ہوتا ہے, لیکن بعض اوقات نیچے جو کمانڈر ہوتے ہیں جن کے پیچھے فوجیں, جن کے ساتھ ہمیشہ فوجیں ان کے ساتھ لگی رہتی ہیں, وہ زیادہ پاور کے اندر ہوتا ہے بعض اوقات. اسی ڈر سے بھی, جیسے کہ اس کے اوپر اور بھی بہت سی دلیلیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ کتنی دیر حضرت علی نے ان لوگوں سے نہیں لیا کہ جو حضرت علی کے لشکر میں موجود تھے. بدلہ کیوں نہ لیا؟ اس لیے کہ جب ہم طاقت میں آئیں گے, حکومت مضبوط ہوگی, تو ہم ان سے بدلہ لے لیں گے. یہی تو وجہ تھی لڑائی کی, جنگ جمل اور جنگ صفین کی. اسی وجہ سے لڑائیاں ہوئی تھی. لیکن عثمان غنی کے قاتلوں کو حضرت علی نے پہلے کچھ بھی نہ کہا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت ان کو پکڑنا نقصان اور خطرے سے خالی نہیں تھا. تو اس وقت اس موقع پر یزید بھی ابن زیاد کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا. خیر, میرا اب مقصد یہاں پر یزید کو بیان کرنا نہیں کہ یزید کی میں وکالت کروں یا یزید کے لیے میں اس کے کوئی جنتی ہونے یا کچھ اور. یہ ایک الگ موضوع ہے اور ایک طویل موضوع ہے. بات کرنے کا مقصد کہ واقعہ اتنا سا تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کے میدان میں ہی, بعض روایات میں کہ وہیں پر دفن کر دیا گیا, بعض نے کہا نہیں کسی اور علاقے میں جا کر دفن کیا گیا. اور اسی طریقے سے جو آپ کے گھر کی خواتین تھیں ان کو بڑے عزت احترام کے ساتھ, اکرام کے ساتھ مدینہ بھیج دیا گیا. زین العابدین, ایک آپ کے بیٹے حضرت حسین کے زندہ بچے تھے, وہ بیمار تھے اس لیے کربلا کے میدان میں نہ اترے, انہیں بھی جو ہے مدینے کے اندر واپس انہی خواتین کے ساتھ بھیج دیا گیا. اور تاریخ نے لکھا ہے کہ بڑی عزت احترام کے ساتھ انہیں بھیجا گیا. لیکن لکھنے والوں نے, بعض نے بڑے بڑے اس کے اندر جھوٹ بولے ہیں اور بڑی بڑی باتیں گھڑی ہیں اور بڑے رنگ بھرے ہیں اور بڑے تڑکے لگائے ہیں کہ جن کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے. اب آخری 2-4 منٹ اس بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلا دوں کہ میرے بھائیوں, ان سارے واقعات, ان سارے غموں, ان ساری تکلیفوں, ان ساری پریشانیوں کے اوپر ہمیں اسلام نے, ہمیں دین نے اپنے سینے پیٹنے, اپنے رخسار پیٹنے, اپنے سر پیٹنے کا حکم نہیں دیا, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے صحیح بخاری کے اندر. اللہ کے رسول کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب. اللہ کے رسول کا فرمان ہے صحیح بخاری باب الجنائز کے اندر اور حدیث نمبر 1294 1294. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لیس منا, وہ ہم میں سے نہیں, من لطم الخدود, جو اپنے رخساروں کو پیٹتا ہے, وشق الجیوب, اور اپنے گریبانوں کو چاک کر لے, ودعا بدعوى الجاہلیہ, اور جاہلیت کی پکار لگانے والے. فرمایا یہ ہم میں سے لیس منا. بخاری ہے, باب الجنائز ہے, حدیث نمبر 1294 ہے. جاؤ اٹھا کر دیکھ لو. اللہ کے رسول نے ان سے کیا کہا ہے؟ یہ ہم میں سے, یہ آل رسول, اہل بیت, صلو علی رسول, صلو علی النبی ہیں. نبی سے محبت کے دعوے, اہل بیت سے محبت کے دعوے, حسین سے محبت کے دعوے.
آلے رسول سے محبت کے دعوے، لیکن حقیقت اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ لیس منا، یہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، کیونکہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی۔ ہم کہتے ہیں ان حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ماتم کرنے والوں سے، اور یہ بات سنو ذرا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتم کرنے والوں سے ہم یہ بات کہتے ہیں، حسین کا ماتم کرنے کی بجائے، اور ظالموں یہ دو باتیں سمجھ لو، ان ماتم کرنے والوں تک یہ پیغام اللہ کرے پہنچ جائے۔ وہ پیغام یہ ہے، نمبر 1 کہ حسین کی سیرت پر عمل کرو، حسین کی سیرت، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عزت احترام ہماری نظروں میں بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم ان کی کوئی گستاخی کرنے والے، معاذ اللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم تو بھائی جو ان کے مقام اور مرتبے ہیں اس کا تو ہم واللہ ایک ذرہ سا بھی ان کا جو ہے اس کے برابر بھی نہیں ہے، ہم تو اس کے برابر بھی نہیں ہیں۔ حضرت حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تمہیں اگر بننا ہے تو سینے پیٹنے کی بجائے، وہ حسین نے اپنے بابا علی کے لیے ماتم نہیں کیے، حسین نے اپنے بھائی حسن کے لیے ماتم نہیں کیے، حسین نے اپنے بڑوں کی شہادتوں پر ماتم نہیں کیے، حسین نے صبر کیا ہے، حسین نے عبادت اطاعت اللہ کے دین پر چل کے زندگی کو بسر کیا ہے۔ حسین کی سیرت کو اختیار کر ظالم کہ حسین کربلا کے میدان میں بھی نماز پڑھ رہا تھا۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں نماز پڑھ رہے تھے، کربلا کے میدان میں، اور یہ ظالم یہ حسین کا نام لینے والے، حسین کے نام کے جھنڈے اٹھانے والے، حسین کے نام کے علم اٹھانے والے، حسین 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 میرا ہے، حسین کا میں ہوں، جنت حسین کی ہے، جنت مجھے ملنے والی ہے، شیعوں کے واز ہیں، اور ظالم حسین تیرا نہیں ہے، تو حسین کا نہیں ہے، حسین نمازی تھا تو بے نمازی ہے، حسین عابد و زاہد تھا تیرے اندر عبادت زہد نہیں ہے، حسین اللہ سے ڈرنے والا تھا تو فحشیوں بے حیائیوں میں ڈوبا ہوا، تیرا تعلق کیا حسین سے؟ تیرا حسین سے لینا دینا کیا ہے؟ حسین تہجد گزار ہے، حسین 5 وقت کی نمازوں کا پابند ہے، اور تو ظالم بھنگی چرسی شرابی زانی ڈرامے باز، فلموں میں کام کرنے والا، تھیٹروں میں کام کرنے والا، ڈسکو کرنے والا، تو حسین سے اپنے تعلق بناتا ہے، تیرا حسین سے کوئی تعلق نہیں۔ تعلق حسین سے ان کا ہے جو 5 وقت کے نمازی ہیں، حسین سے تعلق ان کا ہے جو تہجد گزار ہیں، حسین سے تعلق ان کا ہے کہ جو حسین کی سیرت پر عمل کرتے ہیں۔ اور بات سمجھو گے نہیں سمجھے؟ اور دوسری آخری بات وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خون بہانے کا بڑا شوق ہے تمہیں، خون بہانے کا بڑا شوق ہے، آؤ دعوت دیتے ہیں، بڑی ضرورت ہے خون کی، واللہ بڑی ضرورت ہے خون کی۔ وہ فلسطینیوں کا خون بہہ رہا ہے، وہ فلسطینیوں کے بچوں کا خون بہہ رہا ہے، وہ فلسطین کی عورتوں کا خون بہہ رہا ہے، وہ بیت المقدس ہمیں آوازیں دے رہا ہے، قبلہ اول تمہیں آوازیں دے رہا ہے۔ آج عراق افغانستان اور یہ فلسطین تمہیں آوازیں دے رہے ہیں، خون دینے کا شوق ہے تو آؤ جاؤ اسلام کے دفاع کے لیے اپنے خون بہاؤ، جاؤ اپنی پیٹھوں پر، اپنے سینوں پر، اپنے وجود کے اوپر کھاؤ، وہ وار جا کے کھاؤ، وہ آنے والے فائر کھاؤ، جا کر وہاں پر آؤ، وہاں پر چلیں، وہاں کافروں کے دان کھٹے کریں، جو کام کرنے والا ہے وہ کریں۔ اور تم نے پوری امت کو تقسیم کر رکھا ہے، 1 سے 9 تک سینے پیٹنے، خون نکالنے، اور ہائے حسین نہیں، حسین کی سیرت کو زندہ کرو، حسین کی سیرت کو، تم لاکھوں میں نہیں تم کروڑوں میں ہو، اگر تم کروڑوں یہ ارادہ کر لو اسلام کا دفاع کرنا ہے، حسین کی سیرت پہ چلنا ہے، حسین کے اس مشن کو آگے بڑھانا ہے، تو پھر آؤ
जमा हो जाओ, तुम करोड़ों के अंदर हो, तुम करोड़ों जरा अपना रुख उधर फेर लो, अल्लाह की कसम तुम करोड़ों जमा होकर रुख उधर फेर लोगे, तुम्हें देखकर ही काफिर घबरा जाएगा इंशाअल्लाह, तुम्हें देखकर ही काफिर घबरा जाएगा। लेकिन ये काम करने को कभी तैयार नहीं होंगे, कभी तैयार नहीं होंगे। अल्लाह ताला हम सबको समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें हक बात समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें हक बात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे अंदर जो गलत फहमियां पैदा हो चुकी हैं, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उन सारी गलत फहमियों को हमारे दिलो दिमाग से निकाल दे और हमारे मुसलमानों को हक बात समझने की तौफीक अता फरमा। इनके अंदर जो कमियां कुताहियां हैं उनको ख़त्म फरमा दे और हक बात समझा दे और हक पर जीना, हक पर मरना, ये हमारा मिशन बना दे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमा।